السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج جمعرات ہے 5 فروری 2026، جب صبح خاک سے آپ سے مخاطب۔ بین الاقوامی دنیا کا منظرنامہ انتہائی تیزی سے بدل رہا ہے، بالخصوص ایران اور امریکہ کے بیچ جو تعلقات ہیں۔ مذاکرات رات گئے تک خبر تھی کہ معطل ہو گئیں اور فیصلہ بحیرہ عرب میں اور جنگ کے ذریعے ہوگا۔ ٹرمپ نے رات گئے دھمکیاں لگا دی تھیں سپریم لیڈر ایران کے، اور ایران نے بھی جوابی کارروائی کا اعلان تقریباً کر رکھا تھا۔ لیکن اس بیچ رات گئے ایک اور خبر آئی، اور یہ جو مذاکرات کی تعطلی کی خبر تھی، یہ کہاں سے آئی، کس ادارے سے آئی؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک امریکی ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کے بارے میں بہت خطرناک گفتگو کی۔ اس کا مفہوم کیا تھا؟ ایران کے بارے میں اس نے کچھ دعوے بھی کیے، مظاہرین کے حوالے سے اس نے کچھ دعوے کیے، امریکی حمایت کا ذکر بھی کیا۔ تو یہ سب جو امریکہ اور ایران کے بیچ چل رہا ہے، ہم مسلسل اپنے صبح والے ویلاگ میں اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کئی خبریں ہماری درست بھی ثابت ہوئیں۔ پھر ایک اور خبر آج میرے پاس ہے کہ 2024 میں ٹرمپ کے اوپر ایک شخص نے ایک حملہ کرنے کی کوشش کی تھی گولف کھیلتے ہوئے۔ اس شخص کے ساتھ آج امریکی عدالتوں نے کیا سلوک کیا ہے، یہ بڑی اہم خبر ہے۔ دنیا کا ایک قدیم ترین اخبار، ان میں سے ایک واشنگٹن پوسٹ، بڑا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، وہاں ایک بلڈ بات ہوا ہے صحافیوں کے مطابق۔ اکثر جو ان کے سینئر صحافی تھے انہیں بے روزگار کر دیا گیا ہے، یک جنبش قلم صفایا کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا، دنیا بھر کے میڈیا اور صحافت پر اس کا کیا اثر ہوگا، یہ بڑی اہم خبر ہے، اور اس میں ششی تھرور کا بیٹا بھی شامل ہے۔ یہ ہے وہ تیسرا نقطہ جو میں نے آج بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے آ جائیں اس معاملے کے اوپر کہ امریکہ ایران کے بیچ کیا اب جنگ لازم ہو چکی ہے۔ دیکھیے، جو بھی ہمارے دوست اس ویلاگ کو دیکھتے سنتے ہیں، اجمل جامی آفیشیل کو، وہ جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 دنوں سے جو اس حوالے سے میں آپ کو خبر دے رہا تھا، دنیا بھر کا میڈیا اس کا مطالعہ کرنے کے بعد، ایران امریکی حکام جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹس پڑھنے اور سمجھنے کے بعد وہ تقریباً درست ثابت ہوئیں۔ مثال کے طور پر آپ سے عرض کی تھی کہ استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں، جس میں پاکستان بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، ترکیہ بھی ہے، امریکہ اور ایران بھی وہاں جانے کو تیار ہیں۔ پھر میں نے آپ کو کل صبح کے ویلاگ میں خبر دی تھی کہ نہیں، ایران چاہ رہا ہے کہ یہ مذاکرات جو ملٹی لیٹرل مذاکرات ہیں، یہ بائی لیٹرل ہوں، یعنی دو طرفہ ہوں۔ امریکہ ایران کے ساتھ براہ راست بات کرے اور وہ بات استنبول کی بجائے عمان میں ہو۔ یہ کل صبح کے ویلاگ میں نے آپ سے عرض کی تھی خبر، وہ درست ثابت ہوئی۔ یہ اطلاعات آئیں، آج میں بتاتا ہوں درست کیسے خبر ثابت ہوئی۔ اسی بیچ میں آپ نے یہ بھی کل پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں دیکھا ہوگا کہ ایرانین ڈرونز اڑے، ان کا جو بحری بیڑا ہے امریکہ کا، اس کی جانب انہیں مار گرایا گیا۔ پھر ایرانی جو جنگی کشتیاں ہیں معاف کیجیے گا، صبح سویرے ذرا گلا تھوڑا خراش کرتا ہے، ایرانی جنگی جو کشتیاں ہیں، انہوں نے ایک امریکی جہاز کو آبنہ حرمت سے جب وہ گزرا تھا اسے روکنے کی کوشش کی، تو وہاں کشیدگی پائی گئی، یعنی جنگی کشتیاں ہوں، جنگی طیارے ہوں، ڈرونز ہوں، یہ اڑائے گئے ہیں۔ اور پھر ایران نے ایک میزائل سٹی کا انوگریشن کرنا تھا، وہ انہوں نے آخری لمحات پر روک دیا۔ تو اس سے مراد ہے کہ صورتحال انتہائی خراب اور دلچسپ ہے وہاں پہ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کل رات میں ایک بار بار اپنے ویلاگز میں ایک شخص کا نام لے رہا ہوں، جس کا نام ہے براک ریوڈ۔ اچھا، یہ جو شخص ہے یہ کئی انٹرنیشنل نیوز آؤٹلیٹس کے ساتھ وابستہ رہا ہے۔ پچھلے ہفتے 2 ہفتے میں اس کی جو خبر ہے وہ درست ثابت ہو رہی ہے۔ اس شخص نے یہ خبر دی تھی کہ ایران عمان میں بیٹھنا چاہ رہا ہے، مسقط میں، ترکی کی بجائے۔ تو وہ خبر اس کی درست ثابت ہوئی ہے، وہ بھی بتاتا ہوں کیسے۔ اسی صاحب نے سکوپ مارا، سکوپ سے مراد ایسی خبر جو کسی اور کے پاس نہ ہو، اور اس نے کل شام یعنی بدھ کی شام اس نے خبر دی۔ یہ بائی دا وے ایک اسرائیلین چینل ہے، چینل 12، اس کے لیے بھی کام کرتا ہے، اور جو ان کی عبرانی زبان ہے اس میں بھی ٹویٹ کرتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اثر و رسوخ اس کا ہے، تعلقات ہیں۔ اس شخص نے سب سے پہلے یہ خبر دی کہ جو استنبول میں مذاکرات ہونے ہیں وہ کولیپس کر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اور اب جنگ کی جانب صورتحال جائے گی، کیونکہ امریکہ واضح طور پر دھمکی دے چکا ہے کہ ہماری بات اگر نہ مانی تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اب جب اس نے خبر دی تو اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو امریکی ٹی وی ہے NBC، اس کی گفتگو نشر کی گئی، جو میں نے دیکھی، آپ بھی دیکھ لیجیے گا، سوشل میڈیا پڑی ہوئی ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ شوڈ دا سپریم لیڈر ان ایران بی وریڈ، کیا جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے انہیں اب پریشان ہونا چاہیے؟ تو ٹرمپ صاحب کا جواب تھا ہی شوڈ بی ویری وریڈ ناؤ، انہیں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ بڑا خطرناک جملہ تھا جو انہوں نے بیان کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا ایران جو ہے اٹس اے کنٹری دیٹ از اے میس رائٹ ناؤ، اور وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایک اور دعویٰ بھی کیا اسی گفتگو کے دوران کہ ایران نے پچھلے حملوں کے بعد دوبارہ نیوکلیئر سائٹس بنانے کی کوشش کی یا کام کرنے کی کوشش کی، ہمیں علم ہوا تو ہم نے کہا رک جائیں، وگرنہ آپ کے ساتھ ویری بیڈ تھنگز آر اباؤٹ ٹو ہیپن ود یو۔ یہ بھی اس نے ٹی وی چینل پہ آن ریکارڈ یہ بات کی۔
اس کے بعد میں نے مارکو روبیو کو سنا جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ بھی ایسی گفتگو کر رہے تھے مظاہرین کے حوالے سے کہ یہ ایران جو ہے یہ پراکسیز کرتا ہے خطے کے تمام ممالک، اور دہشت گردی اور دیگر اور نیوکلیر ہتھیار اس کا ذکر کر رہے تھے. تو لگا مجھے یوں پہلے باراک ریوٹ کی خبر کے بعد اور پھر ان کی گفتگو کے بعد کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اور شاید اب بحیرہ عرب میں یا ابن ہرمز میں یا جو مڈل ایسٹ میں ان کی بیسز ہیں وہاں سے دوبارہ امریکہ کوئی جنگی تیاری کر سکتا ہے، ایران پر حملہ کر سکتا ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو ہی شوڈ بی ویری ورڈ. تو اس کے بعد رات گئے پھر بھلا ہو جو ایرانین وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے خود پھر ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم جمعے کو یعنی 6 فروری کو مسقط میں یعنی عمان کا جو دارالحکومت ہے وہاں پہ صبح 10 بجے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. یہ تو خبر اس کے برعکس ہے جو انٹرنیشنل میڈیا نے، ایکسس نے بالخصوص، چینل 12 نے اور دیگر نے خبر نشر کی، اور ٹرمپ کے بیانات بھی آگے، روبیو کے بیانات بھی آگے. تو یہاں وزیر خارجہ کے بیان کے مطابق تو یہ عمان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، مسقط میں. اس کا مطلب ایران کی بات مان لی گئی ہے، کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ استنبول میں کئی دیگر ممالک کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، ہمارے ساتھ آپ 1 on 1 بات کر لیں، عمان میں کر لیں. اور انہوں نے کہا مسقط کے دوستوں کا میں شکر گزار بھی ہوں. یہاں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. جب یہ رات گئے، خبر آئی کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، تو 9 ممالک کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اسلامی ممالک جنہوں نے ٹرمپ کے ساتھ کوشش کی کہ آپ مل بیٹھیں، بات سنیں ایران کی، اور بات کرنے میں حرج کیا ہے. لیکن پہلے خبر چلوائی گئی. یہ خبر اب میں جو میرا تجزیہ ہے، چونکہ یہ اسرائیلی انفلوئنس بہت زیادہ ہے صحافی کے اوپر، اور اس نے کچھ امریکی حکام کو کوٹ بھی کیا، تو میرا تاثر یہ ہے کہ ایز اف اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ مذاکرات ہوں. اسرائیل نہیں چاہتا کچھ ممالک مل بیٹھیں اور بات چیت سے حل ہو، وہ چاہتا ہے کہ حملہ ہو، کیونکہ اسی صورت میں نیتن یاہو کا سروائیول ہے. دیٹس اٹ. یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے. تو یہ ہے معاملہ اس مذاکرات سے جڑا. اللہ کرے خطہ تباہی سے بچے، لیکن یہ گڑبڑ کی صورتحال یہاں ہے. ایران چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نیوکلیر کے اوپر بات کر لیں، لیکن یہ جو دیگر معاملات ہیں جیسے میزائلز کے اوپر بھی بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی نہ کریں وہ بھی نہ کریں. یہ تو ہر ملک کا حق ہے نا جی. اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسلحہ بھی نہ بنائے، اپنے دفاع کا حق بھی ان سے چھینے. آپ کے پاس تمام حق ہیں، ایران کے پاس کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ دوہرے ضابطے ہیں جو بین الاقوامی قوتوں نے برپا کر رکھے ہیں اس سلسلے میں. اس پہ افسوس ہوتا ہے یہ باتیں سننے کے بعد کہ کس طرح انہیں کارنر کیا جا رہا ہے. بہرحال 2024 میں سپتمبر کے دن تھے الیکشن سے پہلے، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، ان کا جو ویسٹ پام بیچ فلوریڈا میں گولف کورسز ہیں، تو وہاں پہ ایک گولف کورس میں وہ کھیل رہے تھے. تو اس وقت ایک شخص نے ان پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی، بڑی خطرناک منصوبہ بندی اس نے کی تھی. نام ہے اس کا ریان روتھ. اب یہ 59 سال اس کی عمر ہے، اور یہ نارتھ کیرولائنا سے اس کا تعلق ہے، شمالی کیرولائنا سے. بلڈنگ کانٹریکٹر ہے. اس شخص نے یہ 2024 میں سپٹمبر میں یہ پلاننگ کی، تو اس کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا. اس کے بعد یعنی سپٹمبر 2025 میں اس شخص کو کنوکٹ قرار دیا. جو امریکی جیوری ہے، 12 رکنی جیوری نے اسے کنوکٹ قرار دیا. تو آج ہم آپ سے مخاطب ہوں تو کل رات یعنی جب امریکہ میں دن کا وقت تھا، تو اس شخص کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے کہ اس نے ٹرمپ پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی. اچھا، اس شخص کو جب سزا سنائی گئی تو اہم بات یہ ہے کہ اس شخص نے پہلے تو عدالت کے دوران جو بھی گفتگو ہوتی رہی، اس نے الزام ماننے سے انکار کیا کہ میں نے مارنے نہیں چاہتا تھا. اس کے وکیل نے بھی کچھ ایسا جواز پیش کیا، لیکن جب اسے سزا سنائی گئی وہاں پہ، تو اس کے ہاتھ میں قلم تھا، پین تھا. اس نے اپنی گردن پہ سٹیپ کرنے کی کوشش کی، اپنی جان لینے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اسے بچا لیا. اور یہ جو پلاٹ تھا اس کا اپنی جان لینے کا یا ٹرمپ کو، وہ پورا نہیں ہو سکتا. اسے کنوکٹ کر کے سزا دے دی گئی، عمر قید کی سزا اسے سنائی گئی ہے ٹرمپ پر جو شخص حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا. ایک بڑی اہم خبر ہے جو اس کا تعلق آپ لوگوں سے بھی ہے، ہم سب سے بھی ہے، بالخصوص صحافیوں سے بھی ہے. اچھا، میں یہ بھی اعلان کر دوں کہ مجھ سے بے پناہ ہمارے دوست چاہ رہے ہیں کہ میں بسنت کے اوپر بات کروں. میں بہت تفصیل سے بہت جلد بسنت کی مختلف جو ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو جین زی کے علم میں نہیں ہیں، پیچا کیسے لڑاتے ہیں، گڈی کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، اور گڈی میں اگر چاپ پڑ جائے کہ چاپ تو وہ کیسے نکالتے ہیں، کنی کیسے گڈی کھاتی ہے، اس سب کا ذکر میں کروں گا تفصیل سے. لیکن ابھی ایک بڑی سنجیدہ خبر ہے، بڑا دل دکھا ہوا میرا، اس لیے کہ اس کے اثرات دنیا بھر کی اور پاکستان بھر کی صحافت پہ بھی ہوگا. پاکستان میں تو آپ دیکھتے ہیں صحافی آفر بھی ہو جاتے ہیں، چینل بند ہو جاتے ہیں، اخباروں سے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے. تو حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. 145 سالہ پرانا اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ. اس کا جو مالک ہے جیف بیزوس، یہ چوتھا امیر ترین شخص ہے. کوئی 239 بلین سے 250 بلین ڈالرز کی ورتھ ہے، نیٹ ورتھ. امیزون کا جو آنر ہے وہ گنجا اس کی ملکیت میں. ہوا یہ ہے کہ اس بہت بڑا اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ، اس کے تو ہم حوالے دیتے تھے، آپ بھی حوالے سنتے ہوں گے. اس اخبار نے چھانٹی کر دی ہے، بندے فائر کر دیے، نوکریوں سے نکال دیے.
بیڑا غرق کر دیا اس اپنے پورے اخبار کو، اس لیگیسی کا۔ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے، اور اس میں ششی تھرور کا جو بیٹا ہے ایشان تھرور وہ بھی شامل ہے۔ یاد ہے نا جب اس سے پہلے پاکستان بھارت جنگ کے بعد جب ششی تھرور مختلف اپنے سفارتی وفد لے کے گیا تھا خارجہ امور کے باہر لابنگ کرنے، اور پاکستان کے لوگ بھی گئے تھے بلاول بھٹو زرداری کے قیادت میں، تو اس وقت جب ششی تھرور وہاں امریکہ میں بیٹھ کے مخاطب تھا تو اس کا بیٹا سامنے صحافی کے طور پر سے سوال کرتا، وہ واشنگٹن پوسٹ سے وابستہ ہے، وہاں 2017-18 سے کام کر رہا ہے، لکھ بھی رہا ہے، تو اس کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ اس اخبار نے، اب سنیے حیران کن تفصیلات کے ہیں، اس اخبار نے ایشیا کے جو ایڈیٹر ہیں ان کو فائر کر دیا، دلی کا جو بیورو چیف اسے فائر کر دیا، جو سڈنی کا بیورو چیف آسٹریلیا کو اس کو فائر کر دیا، مصر کا بیورو چیف، پورا مڈل ایسٹ جو ہے مشرق وسطیٰ اس کے جتنے بھی کورسپونڈنٹ اور ان کے بیورو چیفس ہیں ان کو فائر کر دیا، چائنا کے جو کورسپونڈنٹس انہیں فائر کر دیا، ایران، ترکی، کوئی ملک چھوڑا نہیں، کیونکہ واشنگٹن پوسٹ پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، مسند اخبار مانا جاتا تھا۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ کم از کم 1/3 جو ان کا سٹاف ہے اسے فارغ کر دیا ہے، نیوز روم کو بھی سکیڑ دیا، سینکڑوں لوگ ہیں جو بے روزگار ہو گئے ہیں، سپورٹس سیکشن کھیلوں کا مکمل بند کر دیا ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے جو آپ سننے کے بعد حیران ہوں گے، کیونکہ میں نے کہا کہ جیف بیزوس جو ہے وہ امیزون کا مالک ہے نا جی، تو اس امیزون کو جو کور کرنے والی خاتون صحافی اسے بھی فائر کر دیا۔ یہ اندازہ کریں وہاں صورتحال کیا ہے۔ جو اس کا ایگزیکٹو ایڈیٹر ہے میٹ مرے، اس نے یہ اعلان کیا، دنیا بھر کا میڈیا اس موضوع پہ لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہو گئی ہے۔ ونٹر اولمپکس جو ہونے ہیں ان کو کور کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ سپورٹس کا پورا سیکشن بند کر دیا، پوڈ کاسٹ کا سیکشن بند کر دیا، مکمل ختم کر دیا، صرف پھر یہ کیا کریں گے، گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس امریکہ کی اس کو ڈسکس کریں گے، وہ کہتے ہیں دنیا بھر کے میں ضرورت نہیں ہے، دیٹس اٹ، ختم کر دیا انہوں نے، سلسلہ ہی بند کر دیا۔ ایک خاتون صحافی تھی امریکہ میں، دنیا بھر میں بڑے اچھے قوانین ہیں کہ اگر کوئی خاتون صحافی کام کاج کرتی ہے، صحافیت کسی اور شعبے میں بھی ہے، تو اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے میٹرنٹی لیو ملتی ہے، تنخواہ ساتھ ملتی ہے، تو اس واشنگٹن پوسٹ کی خاتون صحافی جو میٹرنٹی لیو پہ تھی، ابھی حالیہ اسے بچہ اس کے ہاں پیدا ہوا، تو اس نے جو پوسٹ لکھی ہے وہ بڑی دردناک ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ابھی تو میرے ہاں بچہ جنم لیا تھا، ابھی تم اس کو پال رہی تھی اور آپ نے مجھے بے روزگار کر دیا۔ لیکن یہ میں خبر اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جو سیٹھ ہوتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے، سرمایہ کار ہوتا ہے، یہ بڑا بے رحم ہوتا ہے، اس کے مفادات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتا کس کے ہاں بچہ ہے، کون بے روزگار ہو جائے گا، کس کا مستقبل، کس کا مکان گروی ہے، کس کا کرایہ رہتا ہے، کس کی بچوں کی فیسیں رہتی ہیں، یہ نہیں سوچتا۔ میں نے اس لیے جیف کا ذکر کیا کہ دنیا کا تیسرا یا چوتھا ٹاپ 5 میں آتا ہے، 240 سے 250 بلین ڈالرز کی نیٹ ورتھ ہے، امیزون کا اونر ہے، اسے وہ کمی ہے، اور اس نے خود اخبار لیا تھا، خریدا تھا یہ، اور کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس اخبار کی لیگیسی کو بچانا چاہتا ہوں، لیکن آج اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ نہیں چل سکتی۔ اس میں نے کچھ غور کیا تو معلوم ہوا کہ اب بظاہر جو میڈیا ہے، جو نیوز ہے، اٹ از ناٹ کنٹرولڈ بائی دی نیوز روم سے کنٹرول نہیں ہو رہی، پبلک جو ہے شاید وہ نیوز روم سے کنٹرول ہونے کی بجائے پبلک پلس کو محسوس کرنا چاہتی ہے، سوشل میڈیا زیادہ پرومیننسی لے رہا ہے، مرضی کا سچ زیادہ سننا چاہتے ہیں لوگ، اس لیے یہ سبسکرپشن بھی اس کی ہوتی تھی، تو اس لیے ان کا جو بزنس ماڈل ہے کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ ہے بہت افسوسناک خبر، جس میں ششی تھرور کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بسنت پہ گفتگو رہ گئی ہے ادھوری، اور میں نے آپ سے بھرپور کرنی ہے اگلے 3-4 دنوں کے اندر، یہاں ہوگا کہ آؤٹ ڈور قسم کی ہوتی ہے، کون سی ٹرمز اینڈ جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ متعارف ہو رہی ہیں، کیونکہ اے آئی یوٹیوب آپ کو یہ تو بتا دے گا کہ یہ پتنگ کون سی ہے، اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی جو بچے پچھلے 25 سالوں میں پیدا ہوئے ہیں جب وہ سیکھیں گے تو لگ پتہ جائے گا۔ میں خبر یہ دے دیتا ہوں کہ گریٹر اقبال پارک میں جو میوزیم ہے وہاں پہ آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے ایک صاحب ہیں عقیل ملک، انہوں نے ایک ورکشاپ کروائی ہے، ورکشاپ کروا کے لوگوں کو بلایا کہ آئیں، جو بچے نہیں جانتے ان کو بتائیں کہ تلامیں کیسے ڈالتے ہیں، اگلی تلام بڑی ہوتی ہے، پچھلی ہوتی ہے، کنی کھا رہا ہو پتنگ تو اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں، ساری ڈیٹیلز اس نے ڈسکس کی ہیں، لیکن میں اس سلسلے میں کچھ قسط وار ایپیسوڈز آپ کی خدمت ضرور پیش کروں گا۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔